شازیہ کی موت کے بعد اس کی روح کو کئی بار گاؤں کے لوگوں نے بھٹکتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ نادیہ سے ملنے کے لیے رات کے وقت گاؤں کا رخ کرتی ہے اور اکثر گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نادیہ سے بھی ہر ایک نے کنارہ کر لیا۔ ہر جگہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نادیہ کی بہن شازیہ مرنے کے بعد اپنی بہن سے ملتی ہے اور اس پر آتشی مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے۔ گاؤں میں موجود ہر ماں چاہتی تھی کہ اس کے بچے نادیہ سے دور رہے، کہیں اس کے اثرات دوسروں کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائیں۔ بیچاری تائی کی قسمت خراب تھی جو نہ چاہنے کے باوجود نادیہ کو رکھنے پر مجبور تھی۔ 2 سال پہلے کی بات تھی کہ شازیہ اور اس کی ماں رفت شہر میں دوا لینے کی غرض سے گئے تھے۔ شازیہ کو بہت تیز بخار تھا۔ رفت کے شوہر کا 4 برس پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، سو دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری اسی کے سر تھی۔ وہ چھوٹی بیٹی نادیہ کو اپنی جٹھانی روبینہ کے پاس چھوڑ کر شہر گئی اور کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ ٹرین حادثے میں ماں اور بیٹی موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ نادیہ مکمل طور پر اپنی تائی کی ذمہ داری بن گئی۔ روبینہ کی 2 شادی شدہ بیٹیاں تھیں جو دوسرے گاؤں میں رہتی تھیں اور شوہر دوسرے ملک نوکری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ بیٹیاں ہر ماں کو خرچہ بھیجتیں اور اپنی سسرالی مصروفیات کی وجہ سے سال ہر سال ملنے کے لیے نہ آتیں۔ شروع میں روبینہ نے پورا خیال رکھا تھا کہ نادیہ کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو، مگر جس رات انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ شازیہ اپنی موت کے بعد نادیہ سے ملنے کے لیے آتی ہے، اس روز سے روبینہ اس سے دور رہنے لگی۔ نادیہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ بات صرف روبینہ کو معلوم تھی کہ نادیہ پر ہوائی مخلوق کا سایہ ہے۔ ایک شام ان کی دوست شاہدہ ان سے ملنے کے لیے گھر آئی اور حال احوال کہنے کے بعد کہنے لگی، ایک بات کہنا چاہتی ہوں، برا مت ماننا بہن۔ روبینہ نے کہا، جو بات بھی ہے صاف صاف کہہ دو، یوں پہیلیاں بجوانے کا کیا فائدہ؟ شاہدہ بولی، کل رات میں اپنے بیٹے کے ساتھ شادی میں سے واپس آ رہی تھی۔ شازیہ کی روح کو تمہاری گلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تو دیکھ کر ڈر گئی، مگر تمہیں تو معلوم ہے کہ میرا بیٹا کتنا بہادر ہے۔ بائک لے کر گلی میں داخل ہو گیا، کہنے لگا، اماں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شازیہ کہاں جاتی ہے۔ اور پھر میری گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا، شازیہ کی روح بند دروازے سے تمہارے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ روبینہ کو ڈر تھا کہ اگر کسی کو اس بات کا علم ہو گیا کہ شازیہ کی روح اپنی بہن نادیہ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو نادیہ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی، کوئی بات نہیں شاہدہ، اگر شازیہ کی روح کو اپنے گھر آ کر سکون ملتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ مرنے والوں کی روحیں گھر میں ضرور آتی ہیں۔ اگر شازیہ کی روح آ گئی تو ایسی کون سی انوکھی بات ہو گئی ہے؟ اس وقت تو روبینہ نے بات ٹال دی، مگر وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہونٹوں سے نکلی بات کوٹھوں تک جلد پہنچ جاتی ہے۔ رہی صحیح کسر نادیہ نے گلی کی ایک لڑکی کو یہ بات بتا کر پوری کر دی۔ یوں پورے گاؤں میں سب کو معلوم ہو گیا۔ کچھ دنوں سے روبینہ ایک بات نوٹ کر رہی تھی، ہر شام نادیہ 6 بجے گھر سے نکل جاتی ہے اور 1 گھنٹے بعد واپس آتی ہے تو بڑی ہنستی مسکراتی ہوئی۔ روبینہ نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے جاتی ہوں۔ روبینہ بولی، ایسے کون سے دوست ہیں جن کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے؟ نادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، فرہاد اور جویریہ۔ روبینہ کو یہ نام سن کر بڑی حیرت ہوئی اور وہ بولی، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم؟ نادیہ بولی، یہ جنات کے بچے ہیں تائی جی، ہر روز میرا انتظار کرتے ہیں، میں ان کے پاس جاتی ہوں تو میرے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ روبینہ حیران رہ گئی اور بولی، خبردار اگر تو نے آئندہ جنات کے بچوں کے پاس جانے کی کوشش کی تو گاؤں کے لوگ پہلے ہی تجھ سے خوف کھاتے ہیں، کوئی تیرا رشتہ لے کر اس گھر میں نہیں آئے گا۔ نادیہ بولی، میں جن زادے سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، میں تمہاری بات نہیں مان سکتی، مجھے معاف کر دو تائی جی۔ روبینہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ بولی، کیا اول فول بک رہی ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ آخر کون جنات تیرے پیچھے پڑے ہیں۔ روبینہ بہت فکر مند ہو گئی تھی اور اس روز اس نے نادیہ کو باہر نہ جانے دیا۔ نادیہ منہ بنا کر اپنے کمرے میں لیٹی رہی، شام کو کھانا کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ آئی۔ روبینہ کو اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ جنات سے ملنے کے لیے نہیں گئی، مگر یہ سکون بے حد عارضی ثابت ہوا۔ رات کو 9 بجے روبینہ کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا کہ اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی تھی۔ پہلے تو وہ یہی سمجھی کہ نادیہ کو بھوک لگی ہوگی
اور وہ کھانے کی تلاش میں کچن میں گئی ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو روبینہ جلدی سے بستر سے اٹھی، پاس پڑی چادر اٹھا کر سر پر اوڑھی اور باہر کی جانب دوڑی۔ اس دوران نادیہ گلی کے کونے تک جا چکی تھی۔ نادیہ، اے نادیہ! روبینہ نے پست آواز میں اسے پکارا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس کی آواز سن نہ لے۔ رات کے 2 بجے گاؤں کے لوگ ان دونوں کو یوں سرے راہ چلتے دیکھتے تو نہ جانے ان کے بارے میں کیا سوچتے۔ روبینہ کو ایسا لگ رہا تھا گویا سالوں سے بنی عزت آج نادیہ کی کمکلی اور پاگل پن کی وجہ سے خاک میں مل جائے گی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ سالوں پہلے جب وہ دلہن بن کر اس گاؤں میں آئی تھی، تب سے آج تک ہر چھوٹا بڑا اسے بھابھی جی کہہ کر بلاتا تھا۔ زندگی کے کئی موسم گزرے اور بالوں میں چاندی اتر آئی، لیکن لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت اور عزت کم نہیں ہوئی تھی۔ اب ایسا لگتا تھا جیسے سارے کیے کرائے پر پانی پھرنے والا ہے۔ رات کے اس پہر کسی عورت کا گھر سے باہر نکلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ روبینہ کو نادیہ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو کسی کی پرواہ کیے بغیر ننگے پاؤں اور گلے میں دوپٹہ لیے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ گاؤں کی حدود پار کر کے ایک قبرستان میں چلی گئی۔ اندھیرے میں روبینہ کے لیے مزید آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ سانس پھولی تو وہ وہیں بیٹھ کر لمبی سانسیں لینے لگی۔ نادیہ یہاں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں بس اس کا ہیولا سا ہی دکھائی دے رہا تھا، اتنا بھی کافی تھا۔ نادیہ قبرستان کے اندر رکھی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دوسری جانب چہرہ کیے کسی سے باتیں کرنے لگی۔ روبینہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا اور وہ حیران بھی تھی کہ کیا یہ وہی نادیہ تھی جو اندھیرے کمرے میں اکیلے جاتے ہوئے خوف کے مارے کانپنے لگتی تھی۔ اس کی ماں زندہ تھی تو ہمیشہ یہی کہتی نظر آتی کہ میری نادیہ کا دل بڑا چھوٹا ہے، ذرا سی تیز آواز سن کر بھی ڈر جاتی ہے۔ اب نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ نادیہ کا سارا ڈر، سارا خوف کہیں لمبی اڑان بھر گیا تھا۔ نادیہ کی حرکتیں روبینہ کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ وہ واپس گھر کی طرف چل دی۔ اسے ڈر تھا کہ قبرستان میں داخل ہوئی تو کہیں خود بھی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے نادیہ کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بستر پر لیٹ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ نیند تو ایسا لگتا تھا کہ روبینہ کی آنکھوں کا راستہ ہی بھول گئی ہے۔ وہ ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتی، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا ہوتا۔ نادیہ تو ایسا لگتا تھا جیسے واپسی کا راستہ ہی بھول گئی ہے۔ روبینہ بنا پلکے جھپکائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 بجے اسے نادیہ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آئی اور بولی، نادیہ، اے نادیہ، تو اس وقت کس سے مل کر آ رہی ہے؟ آخر کون بدبخت ہے جو میرے گھر کے سکون کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ نادیہ سب سن کر بھی ایسی ہو گئی گویا کچھ دیکھا یا سنا نہ ہو۔ روبینہ اس کے قریب جاتے ہوئے خوف محسوس کر رہی تھی۔ نادیہ ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد روبینہ نے جھانک کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے اور خوبصورت کنگن تھے۔ روبینہ نے حیرت سے ان کنگنوں کو دیکھا جو پہلی بار نادیہ کے پاس دکھائی دیے تھے۔ روبینہ کو شدید حیرت ہوئی۔ کیا واقعی نادیہ پر کوئی جنزادہ عاشق ہو گیا ہے اور یہ کنگن اس نے نادیہ کو پہنائے ہیں؟ روبینہ یہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح نادیہ بالکل نارمل تھی، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناشتے کے بعد کہنے لگی، تائی جی، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ روبینہ جو دل ہی دل میں ابھی تک بے حد فکر مند تھی، کہنے لگی، ہاں کہو۔ نادیہ بولی، کیا انسان اور جنات کی شادی ہو سکتی ہے؟ روبینہ کو نادیہ سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی۔ اب تک ایسی باتیں صرف کہانیوں اور کتابوں میں پڑھی تھی اور اب اپنی آنکھوں سے ایسی انہونی دیکھ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ نادیہ کو ایسا ڈانٹے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے، مگر دل پر صبر کی سل رکھ کر بولی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بھلا کبھی سنا ہے کہ کسی انسان نے جن سے شادی کی ہو؟ سوچو، اگر ایسا ہوا تو کتنا عجیب لگے گا۔ جنات ہوائی مخلوق اور انسان بیچارہ صدا سے زمین کا واسی۔ انسان کو تو ایسی بات سوچنا تک زیب نہیں دیتا۔ یہ سن کر نادیہ بے حد اداس ہو گئی۔ فکر نہ کریں، کوئی اچھا جنزادہ ملے گا تو تیری شادی کروا دوں گی۔ روبینہ نے ایک نئی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر نادیہ ایک دم خوش ہو گئی اور بولی، ہائے تائی جی، تم کتنی اچھی ہو۔ میں تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہی تھی کہ تمہیں میرا اور جنزاد کا ملنا پسند نہیں ہے۔
روبینہ جان پوچھ کر بھولی بنتے ہوئے بولی، لو بھلا بتاؤ، مجھے کیوں تمہارا اس سے ملنا برا لگنے لگا؟ کیا تم مجھے بھی اس سے ملوانا پسند کرو گی؟ نادیہ خوش ہو کر بولی، ارے ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ یہ بھی کوئی بھلا پوچھنے کی بات ہے؟ آج رات میں آپ کو بھی اس سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گی، یا پھر ایسا کرتے ہیں اسے اپنی چھت پر بلا لیں گے۔ رات کے وقت آپ باہر جائیں گی تو تھکن ہو جائے گی۔ مگر آج مجھے بازار جانا ہے تاکہ میں جنزاد کے بچوں کے لیے کچھ خریداری کر سکوں۔ انہیں کھلونوں سے کھیلنے کا بہت شوق ہے، میں ان کے لیے کھلونے لے کر آؤں گی۔ روبینہ الجھن کا شکار ہو گئی اور بولی، جنات کے بچوں کو کھلونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ دیکھو بیٹا، اگر وہ تم سے دوسری شادی کرے گا تو اس کی پہلی بیوی ناراض ہو جائے گی۔ روبینہ محبت کی چال چل کر نادیہ کا جنات سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، مگر نادیہ نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیوی مر چکی ہے۔ اس کے بچے کہتے ہیں کہ ان کی ماں بالکل میرے جیسی تھی، انہیں میرے چہرے میں اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں ان کی فرمائش ضرور پوری کروں گی۔ آپ آرام کریں، میں بازار چلتی ہوں۔ نادیہ نے اسی وقت سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ روبینہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں بھی تیرے ساتھ ہی چلوں گی، ہم دونوں مل کر ہی ان کے لیے کھلونے خریدیں گے۔ نادیہ کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی، جبکہ روبینہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں نادیہ جنات کے بچوں سے ملنے کے لیے نہ چل پڑے۔ نادیہ نے ایک بڑا سا تھیلا اپنے ساتھ لیا ہوا تھا اور بازار میں جو کھلونا بھی پسند آتا وہ خرید کر اپنے تھیلے میں ڈال لیتی۔ روبینہ جہاں دیدہ خاتون تھی، کسی بھی حال میں نادیہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اکیلے انسان پر جنات بڑی جلدی اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اور اسے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ رات کو نہ سونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، جسم میں شدید درد تھا اور سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ ایک باہمت عورت تھی جو بڑھاپے میں قدم رکھنے کے باوجود اس وقت نادیہ کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔ وہ نادیہ پر یہ بات ظاہر بھی نہیں ہونے دے رہی تھی کہ وہ اس کا جنات سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ بہت ساری خریداری کرنے کے بعد وہ دونوں بازار سے باہر نکلی تو نادیہ کہنے لگی، تائی جی میرا تو دل گھبرا رہا ہے۔ روبینہ کہنے لگی، چلا میں تجھے گنے کا تازہ جوس پلاتی ہوں، جسے پی کر تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک جانب لے جانے لگی۔ نادیہ نے کھلونوں سے بھرا تھیلا مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتی اس کی طبیعت مزید بگڑنے لگی، حتیٰ کہ اسے چلنا محال ہو گیا۔ تب روبینہ نے اسے سہارا دیا اور اسے آگے کی طرف لے جانے لگی۔ نادیہ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے خود کو ایک آستانے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو روبینہ پر یقین نہ آیا کہ وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے باہر لوگوں کی چپلیں پڑی ہوئی تھیں۔ نادیہ بے بسی سے وہیں پر گر پڑی۔ روبینہ نے کچھ لوگوں کی مدد سے اسے اندر تک پہنچایا۔ اسی وقت جنات نادیہ پر ظاہر ہو گیا۔ عامل بابا نے سب لوگوں کو نادیہ کے پاس سے ہٹایا اور کہنے لگے، سب دور ہو جاؤ، علاج کروانے کی سب سے زیادہ ضرورت اس لڑکی کو ہے۔ روبینہ نے غور سے نادیہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ وہ خونخوار نظروں سے روبینہ کو گھور رہی تھی۔ تو نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم اب تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، نادیہ مردانہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ روبینہ نے کہا، اے بدبخت جنسات، تو اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر ایک لڑکی کی زندگی سے کیوں کھیل رہا ہے؟ اس کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تیرا وہ حال کروں گی کہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ روبینہ نے غصے سے کہا تو عامل بابا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا اور نادیہ پر کچھ پڑھ کر دم کرنے لگے، اور پھر اس سے مخاطب ہو کر بولے، تو اس کو چھوڑنے کی کیا قیمت لے گا؟ عامل بابا کی بات سن کر نادیہ مردانہ آواز میں کہکہا لگانے لگی اور بولی، ہم اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا، ہم اس کو ساتھ لے کر جائے گا۔ عامل بابا نے کافی دیر تک پڑھائی کی تو کچھ دیر بعد جنزادے کا اثر ختم ہو گیا اور نادیہ بے دم سی ایک طرف کو لیٹ گئی۔ عامل بابا نے روبینہ کو تعویذ دیے اور کہا کہ اس تعویذ کو اپنے گھر کے دروازے پر لٹکا دینا۔ جب تک یہ وہاں لٹکا رہے گا، نہ تو نادیہ اس سے ملنے کے لیے جا سکے گی اور نہ ہی وہ نادیہ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ نادیہ اس کے بچوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ روبینہ نے وہ تعویذ احتیاط سے پکڑا اور نادیہ کو بلانے لگی۔ کچھ دیر بعد نادیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تائی جی، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ روبینہ نے کہا،
تو یہاں میرے ساتھ آئی ہے، خریداری کرتے ہوئے تھک گئی تو میں نے سوچا کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کر لے، مگر تجھے نیند آئی تھی تو کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ نادیہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی، مگر یہاں پر اتنا رش کیوں ہے تائی جی؟ روبینہ نے کہا، اتنے سوال نہیں کرتے، تیز قدم اٹھا تاکہ جلدی گھر پہنچ جائیں۔ گھر پہنچنے کے بعد روبینہ کو دروازے پر تعویذ لٹکانے کی جلدی تھی تاکہ نادیہ جنسات سے محفوظ رہ سکتی، مگر جیسے ہی وہ تعویذ لٹکاتی نادیہ زور زور سے رونے لگتی اور کہتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اب تو حقیقی معنوں میں روبینہ کا پریشانی سے برا حال تھا۔ پورا دن نادیہ سوتی رہی اور جیسے ہی روبینہ تعویذ لٹکانے کی کوشش کرتی وہ روتی ہوئی جاگ جاتی۔ وہ انہی کوششوں میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ روبینہ نے دروازہ کھولا تو اس کی بیٹی سونیا سامنے کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کو سامنے پا کر روبینہ بہت خوش ہوئی اور دونوں ماں بیٹی گلے ملی۔ سونیا، تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی، مجھے امید ہی نہیں تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ سونیا نے ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ لی تھی، فکر مندی سے بولی، اکیلا پن کیوں محسوس ہو رہا تھا ماں؟ نادیہ تمہارے پاس ہی تو موجود تھی۔ میں نے تو بس تمہارے بارے میں برا خواب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور تمہارے پاس چلی آئی۔ بیٹی کی محبت پر روبینہ کی آنکھیں جھلملا گئیں اور وہ کہنے لگی، تو نے بہت اچھا کیا میری دھی رانی، چل اندر آ، سکون سے بیٹھ، میں تجھے ساری بات بتاؤں گی۔ روبینہ نے اسے پانی پلایا اور پھر اسے نادیہ اور جنات کے بارے میں پوری بات بتا دی، جسے سننے کے بعد سونیا تو اپنا سر تھام کر رہ گئی اور پھر بولی، تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی میں فکر مند ہو گئی تھی کہ نہ جانے میری ماں کو ایسی کون سی بات پریشان کر رہی ہے کہ اتنی کمزور ہو گئی ہو تم۔ اب پتہ چلا ہے اس کمبخت نمک حرام نادیہ نے تمہارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر نادیہ کے کمرے کی طرف گئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا اور بولی، اے لڑکی، تو نے کیوں میری ماں کو ستا رکھا ہے؟ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ جس طرح تو بن ماں باپ کی زندگی گزار رہی ہے اسی طرح میں بھی اپنی ماں کو کھو دوں؟ تیرے جن تو میں اتار کر ہی واپس اپنے گھر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس گئی اور اپنی ماں سے تعویذ لے کر دروازے پر لٹکا دیا۔ نادیہ اپنا پیٹ پکڑ کر دکھائی دے رہی تھی، لیکن سونیا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ روبینہ نے اسے تعویذ اتارنے کے لیے کہا تو وہ بولی، اس سے اتنی ہمدردی نہ کرو ماں، جو بھی کیا ہے اس کی بھلائی کے لیے ہی کیا ہے، کچھ دیر کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی جنات سے پیچھا چھڑانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، آخر ہم بھی تو اس کے ساتھ ہی پریشان ہیں، ہم کون سا مزے اڑا رہے ہیں۔ اس رات روبینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سونیا ماں کے پاس بیٹھی تھی اور اسے تسلی دلاسے دے رہی تھی کہ نادیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دراصل یہ بھی جنات کی طرف سے ایک وار ہے تاکہ ہم تعویذ اتار دیں اور ان کا راستہ ہموار ہو جائے۔ سونیا کو ڈر تھا کہ اگر وہ سو گئی تو کہیں اس کی ماں دروازے سے تعویذ نہ اتار دے اور نادیہ کو جنات سے ملنے کی آزادی نہ مل جائے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ روبینہ نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ دستک کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، سونیا، تو یہیں رک، میں دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں کہ اس وقت کون آیا ہے۔ سونیا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں، میں بھی چلتی ہوں، رات کے اس وقت آخر کون آ گیا دروازے پر؟ سونیا دروازے کے قریب آئی اور پوچھنے لگی، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں ہوں شازیہ، نادیہ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ شازیہ کی آواز سن کر سونیا کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا، کیونکہ شازیہ کو تو اس دنیا سے گئے ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ مگر سونیا نے اپنا خوف ظاہر نہ کیا اور بولی، اے شازیہ، تو نادیہ کی زندگی سے کھلواڑ نہ کر اور اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ سن کر شازیہ رونے لگی اور بولی، مجھے میری بہن سے ملنے کے لیے مت روکو۔ ہائے میری پیاری بہن نادیہ، تو کن ظالم لوگوں میں پھنس گئی ہے، جو 2 بہنوں کے ملن کے دشمن ہیں، جن کے سینے میں دل نہیں پتھر ہیں۔ تیری بہن تجھے گلے لگانے کے لیے تڑپ رہی ہے، مگر یہ دنیا والے نہ تو زندہ انسان کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی موت کے بعد سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ کاش میں زندہ ہوتی، کاش ابھی زندگی کے دن باقی ہوتے۔ شازیہ رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ اسے نادیہ سے ملنے کے لیے اندر بلا لیا جائے، مگر سونیا پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ روبینہ کہنے لگی، اے سونیا، اتنی سخت دل نہ بن، دروازہ کھول دے تاکہ بیچاری شازیہ کی روح اپنی چھوٹی بہن سے مل سکے۔ سونیا نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گئی۔ صبح عامل بابا کے پاس جانا اور انہیں پوری بات بتانا
تاکہ اصل بات کا علم ہو جائے۔ اس کے بعد ہی ہم شازیہ کو نادیہ سے ملنے کی اجازت دیں گے۔ اگلی صبح روبینہ عامل بابا کے پاس گئی اور انہیں پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگے، کیا کبھی سنا ہے کہ کوئی اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ واپس آیا ہو تاکہ وہ اپنے پیاروں سے مل سکے؟ اس دنیا سے آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جہاں سب کو اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ پھر بھلا شازیہ کیوں نادیہ سے ملنے کے لیے آئے گی جبکہ وہ مر چکی ہے؟ یہ شازیہ کے روپ میں آتشی مخلوق ہے جو کسی طرح نادیہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر روبینہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ سونیا نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دروازے پر تعویذ لٹکانے کے بعد کچھ دن بڑے سکون سے گزرے تھے۔ سونیا اور روبینہ کی پچھلی کئی راتوں سے نیند پوری نہیں ہوئی تھی، سو تعویذ لٹکانے کے بعد وہ دونوں بڑے سکون سے سوئیں۔ اس دن شام کو ہی دونوں ماں بیٹی کو نیند آ گئی۔ روبینہ سونیا سے کہنے لگی، مجھے بھوک نہیں ہے، تو سونے سے پہلے ایسا کر نادیہ کے لیے کچھ بنا دے، بیچاری کو بھوک لگی ہوگی۔ جنات سے تعلقات کے بعد نادیہ کی جسمانی صحت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی اور ذرا سا کام کرتے ہوئے بری طرح ہانپنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے روبینہ اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ سونیا کو اس وقت صرف اپنی نیند کی فکر تھی۔ وہ کہنے لگی، ابھی کچھ دیر بعد اس کے لیے اٹھ کر کچھ بنا دوں گی، ابھی مجھے نیند آئی ہے، بس ذرا سی دیر کے لیے آنکھ لگا لیتی ہوں۔ ویسے بھی کل رات اس کو کھانا دیا تھا مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مہارانی سے کوئی سوال پوچھو تو جواب تو دیتی نہیں، ورنہ میں ابھی جا کر اس سے پوچھ لیتی کہ اسے بھوک لگی ہے یا نہیں۔ سونیا نے ماں کو پوری تفصیل کہہ سنائی۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں نادیہ کھانے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، ایسا لگتا تھا جیسے 2 قدم بھی نہیں چل سکے گی۔ اس نے اٹھ کر تائی کے کمرے میں جھانکا تو دونوں ماں بیٹی کو بے خبر سوتا ہوا پایا۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا تو کچھ بنا ہوا نہیں تھا۔ اسے شدید غصہ آیا، وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، اگر تائی جی جن ذات سے میری شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں تو کم از کم مجھے یوں بھوکا نہ رہنا پڑے۔ اس گھر میں تو کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ بڑی بہن اور ماں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے اور ان لوگوں کو تو میرا ذرا بھی خیال نہیں۔ اس کا ذہن منفی خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور آہستگی سے چلتی ہوئی بنا آہٹ پیدا کیے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ جو لوگ مجھ سے محبت کریں گے میں انہی کے پاس رہوں گی، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ نادیہ دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے جنات کے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، سو وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے جنگل تک پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن اسے کہیں بھی جنزاد اور اس کے بچے دکھائی نہ دیے۔ اسے سخت مایوسی کا سامنا ہوا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس جانے لگی۔ آدھے راستے تک جا کر اس کا تھکن کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے ایک خالی پارک دکھائی دیا جہاں تعمیراتی کام مکمل ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ پارک کا عملہ اور ملازمین اپنا کام کرنے میں مصروف تھے، ان کی توجہ صرف اپنے کام پر تھی۔ سو نادیہ دبے قدموں پارک کے اندر داخل ہو گئی اور ایک خالی بینچ پر بیٹھ کر خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے اور اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگے۔ نادیہ نے ان کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو جنزاد کے بچے تھے۔ اس کے چہرے پر رونق دوڑ گئی اور وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ جنزاد ایک جگہ پر بیٹھا کباب پراٹھا کھا رہا تھا۔ نادیہ نے اسے دور سے دیکھا اور اس کے پاس لذیذ کھانا دیکھ کر وہ حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی وقت جنزاد کی نظر نادیہ پر پڑی اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بولا، نادیہ، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گی۔ واہ، تم نے تو ساری رکاوٹیں دور کر لیں اور ہمیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ پہنچی ہو۔ سچ پوچھو تو شکریہ کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر نادیہ نے منہ بنا کر کہا، بعد میں شکریہ کہہ دینا، ابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جنزاد نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر نادیہ کو کھلانا شروع کر دیے۔ نادیہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بچے حیران کھڑے اسے روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آپ ہم سے ملے بغیر اداس ہیں نا؟ ہم بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بچے نے کہا تو نادیہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔
دوسری طرف گھر میں سونیا اور روبینہ بے فکر ہو کر ایسے سوئیں جیسے نیند کی دوا کھا لی ہو۔ رات کو 12 بجے روبینہ کی آنکھ کھولی تو اسے پہلا خیال نادیہ کا ہی آیا تھا۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اپنے پلنگ سے نیچے اتری اور نادیہ کے کمرے میں جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نادیہ کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ گلی کا دروازہ بھی پورا کھلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ نادیہ گھر سے جا چکی ہے۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ پھر اس نے سونیا کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا اور کہنے لگی، اے سونیا، تو نے کچھ ہی دیر بعد اٹھ جانا تھا۔ میں نے غلطی کی جو نادیہ کی ذمہ داری تیرے سر پر چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ ہائے، نادیہ کہاں چلی گئی؟ مرنے کے بعد میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ میں اس کی بیٹی کا خیال نہ رکھ سکی۔ سونیا جو گہری نیند سے جاگنے پر بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، تنگ آ کر کہنے لگی، بس کر دو اماں، چاچی خود تو مزے سے فوت ہو گئی اور اپنے عذاب کو ہمارے گلے چھوڑ گئی۔ اگر یہ بھی اس دن شازیہ اور چاچی کے ساتھ چلی جاتی تو اچھا ہوتا۔ اس وقت ہم اس پریشانی میں مبتلا تو نہ ہوتے۔ روبینہ کو سونیا کی بات سن کر بڑا غصہ آیا اور وہ بھول گئی کہ سونیا شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس نے سونیا کو 2 تھپڑ لگائے اور بولی، کمبخت ماری، منہ اچھا نہ ہو تو زبان سے الفاظ اچھے نکال لیتے ہیں۔ سونیا کو ماں سے ایسی عزت افزائی کی امید نہیں تھی، سو اپنی کمر سہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر نادیہ کو تلاش کرنے لگی۔ ساتھ ہی وہ ماں سے کہنے لگی، اگر آپ نے میری یہی عزت کی تو میں اپنے سسرال واپس چلی جاؤں گی۔ ایک تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، اپنا گھر بار سب کچھ اس نادیہ فسادن کی وجہ سے بھلائے بیٹھی ہوں، مگر تمہیں تو اپنی بیٹی کی قدر ہی نہیں ہے۔ سچ ہے، بندہ سونے کا بھی بن کر آ جائے تو ماں کی امیدوں پر کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ روبینہ نے کہا، اپنی زبان بند کر لے، اس وقت میں بڑی پریشان ہوں۔ ہائے، نہ جانے نادیہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ سونیا نے کہا، مجھے تو لگتا ہے میں آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں اور نادیہ آپ کی سگی بیٹی ہے جس کے بارے میں آپ فکر مند ہوئی پڑی ہیں۔ مسلسل سونیا کی باتیں سن کر روبینہ کو بڑا غصہ آ چکا تھا۔ اس نے اپنی چپل کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ سونیا کے سارے گلے شکوے ایک ہی بار دور کر دے، لیکن سونیا اپنی ماں کے ارادے بھانپ چکی تھی، سو جلدی سے بھاگ کر کچن میں گھس گئی۔ روبینہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، 2 بچوں کی ماں بن گئی ہے لیکن ابھی تک حرکتیں 16 سال کی بچی جیسی ہیں۔ اس بار سونیا نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ روبینہ 3 بار گلی کا چکر لگا کر آ چکی تھی تاکہ نادیہ کو دیکھ سکے، لیکن نادیہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ ماں کو فکر مند دیکھ کر سونیا بھی سکون میں نہیں تھی۔ ماں سے کہنے لگی، اماں، جو غلطی ہم سے ہو چکی ہے اب وہ بہتر تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ صبح عامل بابا کے پاس جا کر نادیہ کے بارے میں بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تجویز پیش کر دیں۔ روبینہ نے کہا، ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ دونوں ماں بیٹی سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئیں، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ کچھ دیر بعد روبینہ کو قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ جلدی سے اٹھ کر باہر صحن میں دوڑی۔ نادیہ مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ روبینہ کو ایسا لگا جیسے اسے سارے زمانے کی دولت مل گئی ہو۔ وہ دوڑ کر نادیہ کے پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ کہاں تھی میری بچی؟ میں تیرے لیے کتنا پریشان ہو گئی تھی، مجھے بتا تو کس سے ملنے گئی تھی؟ آخر کون ہے جو میری بچی کے دل و دماغ سے نکل نہیں رہا؟ نادیہ منہ بنا کر بولی، تائی جی تمہیں پہلے بھی بتایا تھا لیکن مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ تم نے نہ تو میری اس سے شادی کروائی بلکہ دروازے پر بھی ایسا بھاری تعویذ لٹکایا ہے کہ میں اس بار اس سے ملنے کے لیے باہر نکلی ہوں تو جیسے زخمی ہو کر رہ گئی۔ میرے جسم میں بہت تکلیف ہے لیکن تمہیں تو میرا احساس ہی نہیں۔ نادیہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ روبینہ کو بڑا دکھ پہنچا اور وہ بولی، میری پیاری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تو میری سگی اولاد نہیں ہے، مگر میں نے تجھے اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے۔ یہ سب میں نے تیرے بھلے کے لیے ہی کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سونیا اور اقرا اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، اسی طرح تو بھی شادی کرے اور اپنا گھر بسائے، لیکن تجھے تو جنات سے ہی فرصت نہیں ہے۔ روبینہ کی بات سن کر نادیہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، تائی جی، ساری دنیا یہی کام کرتی آئی ہے، بس شادی کر لو اور سکون سے رہ لو، لیکن شادی کے بعد بھی کسی نے سکون دیکھا ہے کیا؟ زندگی میں بھلا سکون ہے کس کے پاس؟ ہر بندہ اس سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سکون تو کبھی ملتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں سب سے منفرد زندگی گزاروں گی، تبھی تو میں نے اپنی اگلی زندگی گزارنے کے لیے جنات کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ بات سن کر روبینہ کا دل دہل گیا اور وہ بولی، نہ میری بیٹی، ایسے کلمات منہ سے نہیں نکال، کیا پتہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور تو کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ نادیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد پورے کمرے میں اس کے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ نادیہ کے گھر واپس آنے کے بعد سونیا بے فکر سی سو گئی، مگر روبینہ لیٹ کر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر کار اس رات اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ عام حالات میں وہ کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو سونیا سے کہنے لگی، میرا سامان بندھوا دے، ہم نے کہیں جانا ہے۔ سونیا کہنے لگی، اماں اب کیا نئی بات سوچ گئی آپ کو؟ رات تک تو تمہارا کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا، اب کہاں جانے کی بات کرتی ہو، اور وہ بھی اپنے سامان کے ساتھ؟ واہ بھائی واہ، تم ٹھیک ہو اماں، ایک پل میں تولا اور ایک پل میں ماشا۔ روبینہ بولی، مجھ سے زیادہ سوال مت کر، مت بھول کہ میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہیں ہے۔ سونیا چپ چاپ اپنی ماں کا سامان پیک کرنے لگی اور روبینہ گھر سے نکل گئی۔ اسے اپنے گھر سے بہت محبت تھی۔ وہ دلہن بن کر کئی سال پہلے اس گھر میں آئی تھی، دل و جان سے ساس سسر کی خدمت کی، جو سگے خالہ اور خالو تھے۔ وہ دونوں ہی اس پر جان چھڑکتے تھے، اپنی بیٹیوں سے زیادہ روبینہ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ روبینہ نے ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے اس گھر کے چپے چپے سے پیار تھا، کیونکہ یہاں اس کے پیاروں کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد اس نے اپنے شوہر اور 2 بیٹیوں کے ساتھ یہاں بڑا ہی یادگار وقت گزارا تھا۔ بیچاری بیوہ ہو گئی تو راتوں کو اٹھ کر پورے گھر کو تکتی اور اس وقت کو یاد کرتی جب اس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنستی مسکراتی رہا کرتی تھی۔ لیکن اب شوہر کی موت کے بعد جیسے زندگی ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر روبینہ نے اس غم کو بھی اپنے اوپر حاوی نہ کیا، کیونکہ وہ ایک باہمت عورت تھی۔ دونوں بیٹیاں جوان ہوئیں تو اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی۔ دونوں بیٹیوں کے سسرال والے اور شوہر بہت اچھے تھے۔ دونوں بیٹیوں نے بہت کوشش کی کہ ماں گھر میں تنہا رہ گئی ہے سو اب کسی بیٹی کے ساتھ رہ لے، لیکن روبینہ نے یہ کہہ کر کسی بھی بیٹی کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا کہ یہی میرا گھر ہے، میں یہیں رہوں گی۔ بے شک میں تنہا رہ گئی ہوں، لیکن اس گھر میں میری جوانی کی یادیں بکھری ہوئی ہیں، میں اپنا گھر کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ روبینہ نے اس وقت بھی اپنا گھر نہ چھوڑا جب اسے سہارے کی ضرورت تھی، مگر آج اس نے چپکے سے اپنے اسی گھر کا سودا کر لیا تھا، اور جب وہ سودا کرنے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہی تھی، اس کے قدم من بھر بھاری ہو رہے تھے۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے آج اس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ہار دی ہے، مگر ایک لڑکی کو جنات کے شر سے دور رکھنے کے لیے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آخری حد تک کوشش کرنا چاہتی تھی کہ نادیہ ایک عام لڑکی کی طرح زندگی گزارے، تاکہ مرنے کے بعد وہ اس کی ماں کے سامنے سرخ رو ہو سکے۔ روبینہ گھر میں داخل ہوئی تو سونیا نے ماں کا اداس چہرہ دیکھا اور وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تو باقی کا سامان بھی جلدی سے پیک کر دے، کیونکہ آج شام ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں۔ سونیا کو یہ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہ بولی، اماں تمہیں تو اس گھر سے بہت محبت ہے، تم یہ گھر کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ روبینہ نے اداس ہوتے ہوئے کہا، نادیہ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر پر ہی کسی آتشی مخلوق کا سایہ ہے۔ شادی کے شروع دنوں میں بھی یہ بات میں نے محسوس کی تھی، لیکن بس غور نہ کر سکی۔ اگر اس پر غور کر کے علاج معالجہ کرا لیا جاتا تو شاید آج ہم ان حالات کا شکار نہ ہوتے۔ خیر، جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کر۔ میں کرائے کے لیے گھر کی بات بھی کرائی ہوں۔ 2 کمروں کا چھوٹا اور پیارا سا گھر ہے، ہمارا وہاں اچھے انداز میں گزارا ہو جائے گا۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ سونیا اب چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، سو بے دلی سے سارا سامان پیک کرنے لگی۔ اس گھر میں اس کے بچپن کی یادیں پھیلی ہوئی تھیں، سو یہ گھر چھوڑتے ہوئے اس کا دل بھی اداس ہو رہا تھا، لیکن وہ ماں کے سامنے بے بس تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روبینہ اب اس کی کوئی بات نہیں مانے گی، سو کچھ کہہ کر بدمزگی پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شام ہونے سے پہلے وہ تینوں یہ گھر چھوڑ کر ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ حیرت انگیز طور پر نادیہ بہت خوش تھی، اسے نیا گھر بہت پسند آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بچوں کی طرح چہکنے لگی تھی۔ روبینہ نے اسے دیکھا تو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور سونیا سے بولی، دیکھا میں نے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ بے شک ہمیں وقتی طور پر اپنا گھر چھوڑتے ہوئے تکلیف پہنچی ہے، لیکن یہاں آ کر تو نادیہ کا مزاج ہی بدل گیا،
ورنہ پہلے تو یہ ایک کونے میں بے حس و حرکت سی پڑی رہتی تھی، اب دیکھو بچوں کی طرح اچھل کود کر رہی ہے۔ سونیا مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ماں، نادیہ ٹھیک ہو گئی ہے، مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ کتنے دنوں سے ہم دونوں اس کے لیے پریشان تھے۔ اگر ہمیں پہلے علم ہوتا کہ گھر چھوڑ دینے سے نادیہ پر سے جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو ہم پہلے ہی گھر چھوڑ دیتے اور اتنے دن ہم دونوں کو خوار نہ ہونا پڑتا۔ روبینہ نے کہا، ہاں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، قسمت میں شاید ایسے ہی لکھا تھا۔ ایسا کرتی ہوں، میں باہر سے کھانا لے آتی ہوں، کل سے اپنی روزمرہ روٹین شروع کریں گے۔ روبینہ نے کہا اور کھانا لینے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ سونیا گھر کا سامان سیٹ کر رہی تھی اور نادیہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ سونیا نے نادیہ کی طرف دیکھا جہاں بے فکری اور بھول پن پھیلا ہوا تھا۔ عام حالات میں نادیہ کتنی اچھی اور بے ضرر سی ہے، اگر اس پر جنات کا سایہ نہ ہو تو بلا شبہ یہ ایک بہترین لڑکی ہے۔ نادیہ مسکراتے ہوئے بولی، سونیا آپی، مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ سونیا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، بس اب اماں کو تمہاری شادی کی فکر کرنی چاہیے، تم دلہن بن کر بہت پیاری لگو گی۔ یہ سن کر نادیہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور سونیا ہنس پڑی۔ اسی وقت روبینہ کھانا لے کر گھر میں داخل ہو گئی۔ تینوں کا بھوک کے مارے برا حال تھا، سو نادیہ اور سونیا نے مل کر جلدی سے دسترخوان لگایا اور تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ سونیا اور نادیہ نے مل کر کافی سامان بھی سیٹ کر لیا تھا۔ مجھے تو نیند آئی ہے، میں تو کہتی ہوں سونیا آپی آپ بھی سو جائیں، باقی کا کام صبح کر لیں گے، اب تو ہم نے یہیں رہنا ہے، آہستہ آہستہ سارا کام نمٹا لیں گے۔ سونیا بولی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی اس وقت بڑی بری نیند آئی ہے۔ روبینہ بھی کھانا کھاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ان دونوں نے قریب ہی بستر لگائے اور کچھ ہی دیر بعد بے خبر سو گئیں۔ نادیہ، نادیہ! وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کوئی پکار رہا تھا۔ کون ہو؟ نادیہ نے آنکھیں ملتے ہوئے سوال کیا تو وہ بولا، تمہاری محبت۔ نادیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی اور میں تمہارا انتظار کرتے ہوئے تھکن سے چور ہو گئی۔ نادیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور وہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کو پیاس لگی تو سونیا کی آنکھ کھل گئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نادیہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو جگایا۔ روبینہ جو نئے گھر میں آنے کے بعد عرصے بعد بے فکر ہو کر گہری نیند سو رہی تھی، کہنے لگی، سونیا میری نیند خراب نہ کر، نادیہ یہیں کہیں ہوگی، دیکھ لے واش روم گئی ہوگی یا پھر کچن میں بیٹھی کچھ کھا رہی ہوگی، تجھے نہیں معلوم کہ وہ بھوک کی کتنی کچی ہے۔ سونیا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اماں میں اسے سارے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں، وہ کہیں پر موجود نہیں ہے اور دروازہ بھی بند ہے۔ روبینہ نے کہا، دروازے کی فکر مت کر، وہاں تو تعویذ لٹکا ہے۔ سونیا کی آنکھیں پھیل گئیں اور تعویذ کا خیال آیا تو روبینہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، پرانے گھر کے دروازے سے تعویذ اتارنا تو یاد ہی نہیں رہا۔ سونیا بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، ارے ہاں، ہم دونوں سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی ماں؟ روبینہ نے سر پر چادر اوڑھی اور بولی، چل اٹھ، جا کر نادیہ کو تلاش کرتے ہیں، وہ ملے گی تو ہم تعویذ بھی لا کر یہاں دروازے پر ڈال دیں گے، پھر اسے رات کو کوئی بھی نہیں لے کر جائے گا۔ میری ساری محنت، ساری قربانی مٹی میں مل گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو سونیا کو ماں پر بڑا رحم آیا۔ اس نے ماں کو گلے لگایا اور بولی، ماں تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس بار نادیہ ملے گی تو ہم اسے بھی سمجھائیں گے، وہ پرانے گھر سے نکلنے کے بعد کافی بہتر ہوئی ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ اور دیں گے تو وہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ بیٹی کی بات سن کر روبینہ کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ بولی، ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، شاید ایسا ہی ہوگا۔ دونوں ماں بیٹیاں گھر سے باہر نکل گئیں تاکہ نادیہ کو تلاش کیا جا سکے۔ ان کا گھر پارک کے قریب ہی تھا۔ سونیا کی نظر خالی پارک پر پڑی تو وہ کہنے لگی، پہلے یہاں پر نادیہ کو تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی پارک کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئیں۔ پورے پارک میں اس وقت سناٹا پڑا تھا اور کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سرکاری چھٹیوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے یہاں پر کام روک دیا گیا تھا۔ پورا پارک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، آتے ہوئے کوئی ٹارچ ہی لے آتے، روبینہ نے کہا تھا۔ سونیا نے ماں کی بات سے اتفاق کیا اور پھر بڑے جوش سے بولی، وہ دیکھو اماں، اس طرف روشنی دکھائی دے رہی ہے، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے،
ہو سکتا ہے کہ سونیا وہیں موجود ہو۔ روبینہ نے بیٹی کے اشارے کی طرف دیکھا تو تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس طرف چل پڑی۔ سونیا نے بھی ہانپتے ہوئے ماں کے پیچھے چلنا شروع کیا، ایک بڑے سے درخت کے پیچھے جہاں سے جگہ روشن ہو رہی تھی۔ قریب پہنچے تو آگے کا منظر دیکھ کر روبینہ اور سونیا حیران رہ گئیں، کیونکہ وہاں نادیہ دلہن بنی ایک جنزاد کی باہوں میں باہیں ڈالے گول گول گھوم رہی تھی۔ قریب ہی 2 بچے ان دونوں کو دیکھ کر اچھل رہے تھے اور خوشی کے مارے تالیاں بجا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان دونوں کے ملن سے بہت خوش ہوں۔ سونیا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی پڑی تھیں۔ سونیا نے تسلی آمیز انداز میں ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کان میں سرگوشی کی۔ اماں، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ روبینہ نے کہا، ہاں سونیا، تو ٹھیک کہتی ہے۔ نادیہ اب ہماری دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، اس نے جنزاد کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ سونیا نے کہا، ہاں اماں، وہ اپنی دنیا میں خوش ہے، ہمیں اس کے پیچھے مزید وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ سونیا ماں کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی گھر واپس لے آئی۔ روبینہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ سونیا نے کہا، اماں، کچھ لوگوں کو صرف اپنی محبت کی خاطر ہم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ جن پرندوں نے لمبی اڑان بھرنی ہو انہیں قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک نہ ایک دن وہ موقع ملنے پر ہمارا ساتھ چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ روبینہ نے بیٹی کی بات سنی تو اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چوم کر بولی، ہاں میری پیاری بیٹی، تو بالکل ٹھیک کہتی ہے، تیرا شکریہ کہ تو نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ سونیا نے کہا، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے اماں، جس طرح آنن فانن اپنا گھر بیچا تھا، اسی طرح صبح شہر جانے کے لیے ٹکٹ کروا لینا، کیونکہ اب میں اپنی اماں کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ روبینہ نے بیٹی کی بات سن کر مسکراتی نظروں سے بیٹی کو دیکھا اور اقرار میں سر ہلا دیا، اور دونوں ماں بیٹی نادیہ کی فکر سے آزاد پرسکون نیند سونے کے لیے چل پڑیں۔